تمسا، تمسا میں میم اور سین یہ مس سے ہے. مس کا معنی ہوتا ہے چھونا، لگنا، ٹچ کرنا. تمسا نہیں چھوئے گی، نہ لگے گی. نون الف نا ہم کو، النارو آگ، آگ سے مراد دوزخ کی آگ، دوزخ کا عذاب. ہمیں بالکل بھی نہیں چھوئے گا، ہمیں بالکل بھی نہیں لگے گا، ہمیں بالکل بھی نہیں ملے گا. مس کا لفظی ترجمہ اور محاوری ترجمہ یاد رکھنا ہے. ہمیں بالکل بھی نہیں لگے گی دوزخ کی آگ، ہمیں بالکل بھی نہیں چھوئے گی دوزخ کی آگ. الا مگر ایام معدودات، ایام کا معنی دن، یوم کی جمع ہے. ایام کا معنی دن اور دنوں، معدودات کا معنی عدد والے یعنی گنتی والے. گنتی کے چند دن، ایامن دنوں، معدودات گنتی کے، گنتی کے دنوں مطلب گنتی کے چند دن. یہ کتاب اللہ پر، دین کے مسائل پر، اللہ کے حکموں پر توجہ کیوں نہیں دیتے تھے کہ ان کے ذہن میں ایک غلط عقیدہ بیٹھ چکا تھا، اور وہ تھا شفاعت کا، سفارش کا. اور وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. یہ یہودیوں کے ذہن میں غلط بات بیٹھ چکی تھی، پکی ہو چکی تھی. وہ صرف اتنے ہی دن وہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، 40 دن. اس کے بعد ہمارے بڑے ہمیں جہنم سے چھڑوا لیں گے. بلکہ وہ کہتے تھے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، اور جو بھی ختنے والا اسرائیلی ہوگا، کیونکہ ختنے کی ابتدا مردوں میں، ختنے کی جو عادت ہے، سنت ہے، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، جو بھی ختنے والا اسرائیلی ہوگا اسے جہنم میں نہیں گرنے دیں گے، اسے پکڑ کر جنت میں داخل کروا دیں گے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جبری، لازمی اور پکا شفاعت والا عقیدہ ہے. ہمارے نبی ہمیں زبردستی اللہ کی گرفت سے چھڑا لیں گے. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. اور دوسرے اہل کتاب کون تھے؟ نصارہ، نصرانی.